کہ آپ اس بندے نے اس ملک نے سارے سیف گارڈ جو ہے نا اب تک جو ان کو کر کے دکھایا کبھی ایسی وائلیشن نہیں کی, تو آپ آل آف اے سڈن آپ اس کو اگر کہیں کہ 0 پہ لے جائیں انریچمنٹ پہ, تو اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیے ایران نہیں مانے گا, لیکن جو اس وقت فوجی حکمت عملی ہے جس کا تل اویو میں ذکر ہو رہا ہے اور ایک جو ہے واشنگٹن میں, تو وہ کچھ یوں ہے کہ جوہری تنصیبات کو تو ضرور نشانہ بنانا ہے. یعنی یہ اسرائیل نے پہلے بھی نشانہ بنایا, اس نے 3 جگہوں پہ بلکہ 4 جگہوں پہ. ایک پہلی جگہ تھی نتنز, دوسری جو ہے اصفہان, تیسرے فردو اور چوتھا عراق میں. یہ انہوں نے جو جوہری مراکز ہیں اور انریچمنٹ پلانٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے. میسائلز کے اوپر جو میسائلز کے جو ان کے مراکز ہیں یا ٹھکانے ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی 40% ان کی جو ہے ایئر ڈیفنس کو ناکارہ کیا جا چکا ہے. اب یہ ہے کہ جو حکمت عمل دوہری حکمت عملی چل رہی ہے, پہلی یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو ایسی صورتحال پیدا کرے کہ امریکہ جو ہے اس کو اجازت دے دے کہ آپ جوہری ہتھیار استعمال کر لیں. اچھا, اگر امریکہ اس کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا, ایک سن 1973 میں امریکہ نے اس لیے روایتی میدان میں اسرائیل کی مدد کی تھی کہ وہ جوہری ہتھیار استعمال نہ کرے کیونکہ وہ پورے علاقے کے لیے تباہ کن ہوتا. تو ایک وہ اس بات کی اجازت چاہ رہا ہے, اور دوسرے یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کو براہ راست اس میں ملوث کیا جائے. اور کیسے ملوث کیا جائے؟ تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ ایران کو براہ راست جو ہے بیلسٹک میسائل سے یا کسی اور طریقے سے نشانہ بنایا جائے. دوسرا وہ یہ ہے کہ بنکر بسٹرز جو ہے وہ استعمال کرے. وہ نہیں ہے اس کے پاس, تو امریکہ استعمال کرے اور کچھ ایسی حکمت عملی ترتیب دی جائے کہ اس سے تابکاری نہ ہو, کہ سارے کے سارے, یعنی ضروری نہیں کہ صرف بنکر بسٹر استعمال کیا جائے, اور کئی قسم کے ان کے پاس میونیشنز موجود ہیں جو ہلکے وزن کے ہیں, ان کو استعمال کیا جائے تاکہ تابکاری زمین کے نیچے دب جائے. اچھا, یہ ان کی خام خیالی ہے. جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر ان کے اوپر حملہ ہوا تو تابکاری اتنی شدید ہوگی کہ اس کی لپیٹ میں صرف ایران نہیں, صرف جو ہے مشرق وسطیٰ نہیں, بلکہ یورپ تک اور جو ہے دور دور تک جنوبی ایشیا تک جو ہے ممالک جو ہے جنوبی ایشیا, مشرقی ایشیا جو ہے وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے. اچھا سردار صاحب, یہ دو آپ ابھی مارک بھی آپ سے پوچھ رہی تھی, یہ رشیا چائنا کا بڑا سبڈیوٹ قسم کا ہم دیکھ رہے ہیں. وہ جس انداز سے ایک بڑا دبنگ ان کا آنا چاہیے جی کہ اس کو روکا جائے ورنہ ہم بھی اس میں کود پڑیں گے. اور احتشام صاحب میں ایڈ بھی کروں گی, وہ بھی دباؤ میں ہے. میں مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ مڈل ایسٹ کا کیا کردار ہے. شروع میں ہم نے دیکھا کہ ایم بی ایس کے کافی بیانات آئے ہیں, لیکن ابھی کافی ٹائم سے خاموشی ہے, کافی دن ہو گئے ہیں کہ وہاں سے کوئی بیان نہیں آیا ہے. دیکھیے, میں یہ کہوں گا کہ جو سعودی عرب کے فرما روا ہیں, بلکہ جو ان کے کراؤن پرنس ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کی ہے, انہوں نے رابطے کیے ہیں نہ صرف صدر ٹرمپ سے بلکہ دنیا کے دوسرے قائدین سے بھی انہوں نے رابطے کیے ہیں, اور اس پہ زور دیا ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے اور کوئی درمیانی راستہ تلاش کیا جائے. اسی طریقے سے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ عرب ممالک میں بالخصوص خلیجی ریاستوں میں اور ایران میں مخاصمت ہے, لیکن یہ تھوڑی سی کم ہو رہی تھی جو چین کی سفارتکاری کی وجہ سے, اور ویسے بھی سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے. تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آپ نے سوال اٹھایا تھا چائنا اور رشیا کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس مرتبہ اصولی سطح پہ تو بھرپور مدد کی ہے, اور وہ ایک یعنی جو میں نے صدر پوٹن کو براہ راست بھی سنا ہے, وہ ان کی کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے ایران نے ہمیں اس قسم کی کوئی درخواست نہیں کی, اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے, اور اس میں جو ہمارے ہاں ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں تعاون ہونا تھا اس میں ایران کی طرف سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور صدر پوٹن نے صدر ٹرمپ سے بات بھی کی ہے کہ بھئی میں سفارتکاری کے لیے تیار ہوں, اور انہوں نے یہ ان کے دفاتر نے یہ کہا ماسکو سے کہ اس میں ایران تو تیار ہے, اسرائیل تیار نہیں ہے اس سفارتکاری کے لیے, سہولت کاری کے لیے. تو یہ ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو روس ہے اور ایران ہے یہ دفاعی پارٹنر نہیں ہیں یا دفاعی شراکت دار نہیں ہیں, ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. اسی طرح چین کے بارے میں میں کہوں گا, چین کے ایران کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. ایک تو جو ایران ہے وہ BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک لازم حصہ ہے. اس کو ایک وہ, اور اس نے تقریباً جو ہے کچھ عرصہ پہلے $400 بلین کی ایک ڈیل جو ہے
ان دونوں ممالک نے سائن کی تھی، جو درجہ بدرجہ بتدریج جو ہے مکمل ہو رہی ہے۔ دوسرے یہ ان کے دفاعی تعلقات بھی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے جو ایران کے بیلسٹک میسائلز ہیں یہ 100% انڈیجنس نہیں ہیں، اس میں باہر سے ٹیکنالوجی مستعار دی گئی ہے، اور اس میں ان ملکوں کا نام نہیں لینا چاہتا۔ چلیں اس میں سردار صاحب ایک چیز بتائیں، وقت کم ہے، ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ سوال آپ پوچھ لیں۔ واٹ از اسٹور فار پاکستان؟ ہمارے لیے کیا آپشن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو پھر تو تفتان بارڈر پہ خدا نہ خواستہ اسرائیل بیٹھا ہوگا۔ جی، دوسرے یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا میں جو جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اسرائیل نے ایران کے اوپر حملے کیے اس کی وجہ سے اس کے اثرات، مضر اثرات ہمارے اوپر جو مرتب ہو رہے ہیں وہ پہلے سے ہی عیاں ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر زائرین جو وہاں گئے ہوئے تھے تقریباً 450 کے قریب تھے، وہ واپس آئے۔ اس کے بعد جو ہے جو وہاں طلباء اور طالبات پڑھ رہے تھے وہ واپس آ گئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مہاجرین کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے تفتان کے ذریعے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے کہ اگر یہ بارڈر اس طریقے سے کسی وجہ سے بے ضابطہ طور پر کھل گئی تو پھر جو ہے جو پاکستان دشمن عناصر ہیں جن کی ہندوستان پشت پناہی کر رہا ہے، بالخصوص BLA اور BLF، اور دوسری جو اس کی پراکسیز ہیں وہ پاکستان کے اندر بغیر کسی روک ٹوک کے داخل ہو جائیں گی، اور مہاجرین کا ایک بہت بڑا ریلا آئے گا۔ ایسی صورتحال افغانستان میں پیدا ہوئی تھی تو مہاجرین جو ہے اندر داخل ہوئے تھے۔ دوسری جس طرف احتشام صاحب نے اشارہ کیا کہ جی ہمارے ہمسائے میں اسرائیل بیٹھا ہوگا، تو جو حالات ہیں اول تو ابھی فی الحال جو ہے یعنی یہ کہ رجیم چینج کے بارے میں، جسے وہ رجیم چینج کہتے ہیں، یا ایران کا جو سیاسی نظام وہ بدلتا ہوا اتنا آسان نہیں ہوگا فی الحال، کیونکہ قوم متحد بھی ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ایک اسرائیل دوست اور امریکہ دوست یہاں حکومت ہوگی اگر وہ سیناریو سامنے آتا ہے، یا کہ امریکہ نواز اور اسرائیل نواز حکومت ہوگی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اگر اس قسم کی کوئی حکومت وہاں آتی ہے یا سیاسی نظام آتا ہے تو اس کے پاکستان کے لیے بہت سے، اور اس کا پھر جو ہے ہندوستان کے ساتھ بھی سمبند بڑھ جائے تو اس کے بہت خطرات ہیں۔ احتشام صاحب آج جنیوا میں جو ہو رہا ہے نہیں آپ سوال کر لیں، بالکل کر لیں۔ ہو سکتا ہے تاکہ یہ معاملہ ٹل جائے، یہ معاملہ ٹل جائے اور جنگ کی صورت اختیار نہ کرے، پورا مڈل ایسٹ کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ اور وہ گیو اینڈ ٹیک کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کون سی شرائط اس میں رکھی جا سکتی ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے میں اس میں یہ کہوں گا کہ دو نکات ہیں کہ امریکہ نے یہ سپیس اس وجہ سے دی ہے، اور صدر ٹرمپ اس لیے مانے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، 2 ہفتوں کے لیے، کہ شاید کوئی فارمولا نکل آئے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے، جس طریقے سے ان کی تجویز ہے میز کے اوپر، کہ وہ ایران کو ڈسارم نہیں کر سکتے یا اس کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان سے نہیں چھین سکتے، یہ ایران کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو اس میں پہلو ہے کہ ممکن ہے ایران کو بھی تھوڑا وقت چاہیے ہو اور امریکہ کو بھی تھوڑا وقت چاہیے، اور اس لیے یہ تھوڑا سا جو گرما گرمی ہو رہی تھی اس میں انہوں نے جو ہے تھوڑی سی ایک سپیس، ایک پاز پیدا کیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ایران کے پاس، اگر ایران 2003 سے، یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے کہنے کے مطابق 2003 سے اس قسم کے یعنی ہتھیاروں کے اوپر، جوہری ہتھیاروں کے اوپر کام کر رہا ہے، تو اس کا ایک ارتقاء ہوگا۔ اگر ٹھیک ہے وہ خفیہ بھی ہو تو اس کا ارتقاء ہوگا۔ تو اس وقت جو یہ ایک ایگزسٹینشیل لمحہ ہے، اٹس این ایگزسٹینشیل مومنٹ فار ایران، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کہیں اس طریقے سے جیسے انہیں ایک کونے میں دھکیلا جا رہا ہے، وہ کہیں شمالی کوریا کا راستہ نہ اختیار کریں۔ شمالی کوریا نہ صرف نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی سے الگ ہوا، بلکہ اس نے نہ صرف نیوکلیئر وار ہیڈز بنائے بلکہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائلز بھی بنائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔